ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کل یہ بات ہو رہی تھی کہ اسلام کے بنیادی دو اصول ہیں، نام ایک ہے لیکن معنی دو ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے. اولاد دینے میں، لینے میں، روزی دینے میں، لینے میں، زندگی دینے میں، لینے میں، موت و حیات میں. غرض یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر لینے دینے والی تنہا ایک ذات اللہ کی مانی جائے، کسی کو شریک نہ بنایا جائے. دوسرا اصول اسی کے ضمن میں یہ ہے کہ ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں. قیامت کے دن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں. تمام دنیا کے نبیوں کی امتوں کو ان کی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، اپنی امت کی شفاعت کرنے والے ہیں. بات تو اصل میں یہ تھی کہ ذکر تو صرف اللہ کا ہے، کوئی بھی ذکر کرو، ذکر صرف اللہ کا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے واسطے سے، وسیلے سے ہم کو وہ ذکر ملا ہے. اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی دیر پر ان کا نام نامی لیتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، گویا کہ اپنے ذہن میں یہ بات پختہ کرتے رہیں کہ اللہ ہی کا ذکر ہے. مگر اے اللہ، تیرے لیے واسطہ اور وسیلہ تو ان کی ذات ہے، ورنہ مجھ جیسا آدمی آپ تک کہاں پہنچتا تھا. اور ہے بھی یہی بات، دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا تو ہمیشہ سے ہے. لیکن ہدایت کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا. پہلے نبیوں کی امتوں نے اپنے انبیاء کی صحیح کتابوں میں، تورات و انجیل یہی دو کتابیں رہ گئی تھیں، تحریف کرنے کی بدل دیا، اللہ کا شریک بنانے لگے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ایک اللہ کا راستہ بالکل بند ہو گیا. اب یہ کھلا کہاں سے؟ رسول اللہ سے. اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے اللہ کے اس راستے کو کھولا. قل فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. کون کہہ رہا ہے؟ ایک رسول اللہ
جو راستے سب بند تھے ہدایت کے، لہذا اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا نام نامی لینا، درود و سلام کا پڑھتے رہنا، یہ ہر مومن کا فرض ہے۔ اللہ کے ذکر کے دامن میں رسول اللہ کا ذکر بار بار کیا جاتا رہے، اسی لیے سکھلایا جاتا ہے کہ ہر 20، 25، 33 مرتبہ میں ایک مرتبہ صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے کلمات کہتے رہو کہ اے اللہ یہ راستہ انہی کے واسطے سے ملا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، یہ راستے کا ملنا دنیا کے اندر، یہ تو دنیا کی چیز ہے، سب جانتے ہیں، صلاۃ و سلام کو پڑھتے ہیں، کیا نہیں۔ قیامت کے دن اس امت کو جو امتیازات ملیں گے وہ امتیازات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملیں گے۔ تو میں نے کل کہا تھا کہ سب سے پہلے شفاعت کے لیے، حساب و کتاب کے لیے دروازہ کھلے گا، اس امت کا کھلے گا۔ کیسے کھلے گا؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب حساب و کتاب کا راستہ کھلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن جنت تک، جہاں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا وہاں سے جنت کے دروازے تک آپ کی امت ہی کی لائن لگی ہوئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں آتی ہیں بعض چیزیں کہ اس امت کو ایک بہت بڑی سعادت، امتیاز ایسا کہ کسی نبی کی امت کو نہیں ملے گا، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو ملے گا۔ ابھی 2 دن ہوئے ایک آیت پڑھی گئی رات میں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، دوسری روایت ہے وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، یعنی جس دن حساب و کتاب شروع ہوگا، قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، دنیا کے اندر ساری روشنی کا مرکز تو سورج ہے، لپیٹ دیا جائے گا، روشنی ختم، اور تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے تو اس زمین کا کیا ہوا؟ زمین ختم، زمین پر رہنے والے ختم، اب اس زمین کی جگہ دوسری زمین بالکل سپاٹ، نہ پہاڑ، نہ کوئی غار، نہ کوئی دریا، نہ کوئی درخت، سب ایک خلق خدا ایک میدان کے اندر کھڑی ہے۔ اب دیکھیے آپ، اب اس وقت میں یہ روشنی کہاں سے؟ اشرقت الارض یا اشرقت الارض، روشن ہو جائے گی وہ زمین، دوسری زمین، کہاں سے؟ بنور ربها، اللہ تعالی بندوں کے حساب و کتاب کے لیے تجلی فرمائیں گے اس زمین پر جو ختم کر کے دوسری زمین میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ،
حضرت قتادہ فرماتے ہیں وضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی. کیا کتاب؟ قرآن نہیں، لوح محفوظ نہیں، ہر آدمی کی کتاب اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. ختم مسئلہ. آج حساب و کتاب کا دن ہے. کون سی کتاب؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ جو دائیں بائیں فرشتے نے بنائی یہ کتاب، ہر وجیع بالنبیین، اور تمام انبیاء لے آئے جائیں گے. وہ میدان ایسا ہوگا ہر امت اور ہر امت کا نبی اس کے ساتھ. کیوں؟ قضی بینہم بالحق. آج ان کے درمیان میں حق اور انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا. دیکھیے کیا عالم ہوگا دنیا کا اس وقت. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تمام امتیں آ گئیں، وجیع بالنبیین، ان کے انبیاء بھی آ گئے. کیا کریں گے یہ انبیاء آ کر کے؟ ہر نبی آئے گا، آؤ بھائی امت بھی آئے گا. اب دیکھو اللہ تعالی پوچھے گا امت سے کہ ہم نے یہ نبی بھیجا تھا، اس نبی نے ہمارا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا؟ امتیں کہہ دیں گی کہ اے اللہ ہم کو اگر یہ پہنچاتے تو ہم تو جنت کے بالکل اعلیٰ مقام پہ رہنے والے، انہوں نے کچھ نہیں پہنچایا. یہ ہے قضیہ سارا کا سارا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر نبی سے پوچھا جائے گا بولو کیا ہوا، یہ تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور انکار کر رہے ہیں آپ کے نبیوں نے ہمیں راستہ سیدھا نہیں دکھلایا، انہوں نے نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی کھا پی کر کے چلے گئے. اور اللہ سامنے ہے اور نبی کہہ رہا ہے اللہ میں نے تو آپ کا پیغام پہنچا دیا. یہ میری تکذیب کرتے رہے یہاں تک کہ بعض کہیں گے مجھے تو قتل کر دیا. فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون. اور امت یہی کہے گی کہ جھوٹے ہیں. اب اللہ تعالی پوچھیں گے اچھا نبی سے یہ بتاؤ تمہارا گواہ کون ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے پہنچایا ہے، یہ بتاؤ پہنچایا ہے گواہ کون ہے؟ اب قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے کہ ہمارے گواہ تو آخری نبی محمد اور ان کی امت ہے. ہمیں پیش کیا جائے گا وہ گواہی دینے کے لیے کہ اے اللہ یہ جھوٹے ہیں امتی اور یہ نبی سچ کہہ رہا ہے. اور ہم تو سب سے آخر میں آئے. وہ لوگ کہیں گے اے اللہ آپ کی عدالت کا تو شور ہے کہ عدالت ہے، عدل و انصاف کی عدالت ہے. یہ کیسی عدالت ہے؟ ہماری گواہی دلوانے کے لیے اس امت کو پیش کیا جا رہا ہے جو امت ہمارے لاکھوں سال کے بعد دنیا میں پہ وہ ہمیں دیکھا بھی نہیں، اس نے ہمارے نبی کو بھی نہیں دیکھا، ہمیں نہیں دیکھا. ہماری گواہی امت محمدیہ. گواہی کا تو مطلب یہ ہے شہادت کا کہ جس کو کان سے سنا آنکھ سے دیکھا اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا.
انہوں نے تو نہ سنا نہ دیکھا، آج یہ لاکھوں سال کے بعد گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ یہ کیسی عدالت ہے؟ اور بات بھی ہے کہ قوم عاد کو ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، ہود کو نہیں دیکھا، قوم صالح کو ہم نے دیکھا نہیں، صالح کو نہیں دیکھا، حضرت شعیب کو نہیں دیکھا، اہل مدین کو نہیں دیکھا، کب ہوئے، کتنے سال پہلے، وہ کچھ نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ، اس نبی، یہ نبی سچا ہے اور یہ قوم جھوٹ بول رہی ہے۔ جب وہ یہ اعتراض کریں گے کہ اے اللہ بڑا شور تھا، آپ کی عدالت کیسی ہے؟ اور اس عدالت کے اندر ایسی بڑی چیز کہ جنہوں نے نہ دیکھا نہ سنا نہ جانا، نہ ہمیں کبھی صورت دیکھی، آج وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں ہم جھوٹے ہیں، نبی سچا ہے۔ تو ہم سے کہا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، بتاؤ ان کا کیا جواب ہے؟ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت کہے گی کہ اے اللہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارے آقا اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس لیے ان کا بتایا ہوا ایسے ہی ہے جیسے ہمارا آنکھوں سے دیکھا ہوا اور کانوں سے سنا ہوا۔ اللہ کا نبی فرمائے گا سچ کہتے ہیں۔ یہ ایک شرافت اور سعادت اور امتیاز اس امت کو جو قیامت کے دن ملے گا، کسی دوسری امت کو یہ امتیاز نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو احسانات ہیں، ایک ایک احسان ایسا احسان ہے تو اس احسان کا کوئی بدلہ چکتا ہو ہی نہیں سکتا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کسی سے کہا، عبداللہ ابن مسعود سے، کہ پڑھو قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر تو اترا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ آپ فرماتے ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے بھی سنوں۔ فرماتے میں نے پڑھنا شروع کر دیا سورہ نساء، اور پڑھتے 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 میں ایک آیت پر پہنچا جس میں اسی مضمون کا ذکر ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کے گواہ نبی کو لا کر کے پیش کیا جائے گا، اور پھر ان کی گواہی کے لیے آپ کو اے محمد اور امت کو لا کر پیش کیا جائے گا۔ آپ اشارہ فرماتے ہیں بس کرو، کہتے ہیں میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جب اس آیت میں اس کا ذکر آتا تھا، جب کبھی بھی مختلف روایات میں اللہ کے نبی کو قابو نہیں رہتا تھا، بس رونے لگتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ نے مجھے کس نعمت سے نوازا جائے گا، آپ کو نوازا جائے گا، آپ کے ساتھ امت کو ہمیں بھی نوازا جائے گا۔ ان کا احسان اتنا بڑا احسان ہے کہ بار بار درود کو پڑھا جائے، ویسے بھی پڑھا جائے، چلتے پھرتے پڑھا جائے، جمعے کے دن خاص طور پر پڑھا جائے۔ آپ نے فرمایا ہے جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھا کر، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی رسول اللہ کو یاد کیا جائے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، اس سے برکت پیدا ہوگی، اللہ کی رحمت اترے گی،
اللہ کی توجہ اپنے بندے کی طرف ہوگی، اور جو دعا کر رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اسی لیے قرآن کی مختلف آیات کے اندر اللہ کے اس احسان کو بتلایا گیا ہے تاکہ امت متنبہ رہے کہ تم کو جو کچھ دنیا کے اندر دینی اعتبار سے ملا ہے اور قیامت کے اندر جو جو نعمتیں ملیں گی، ان سب کا سرچشمہ، واسطہ، وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کے واسطے سے اللہ تک ہماری یہاں رسائی ہوئی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، قرآن ہدایت دیتا ہے، روزہ رکھو، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہیں، حج کرو، حج کرتے ہیں، عمرے کو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، قرآن نے کہا تو قرآن اترا کس پر ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرح سے آپ ہی کی ذات والا صفات وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ اس چیز کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سن 55 میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ سب گھر والے تھے، میں بھی تھا، چھوٹا سا میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کا قافلہ، وہ بھی حج میں اسی جہاز میں سوار تھا، پانی کے جہاز سے لوگ جایا کرتے تھے۔ ان کا اصرار ہوا کہ حضرت دعا کی، یہ تقریر فرمائے۔ ان کے اصرار پر حضرت نے تقریر فرمائی، اور حضرت نے یہی موضوع تقریر کے اندر رکھا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پوچھا ہو کہ پہلے مکہ معظمہ جائیں یا پہلے مدینہ منورہ جائیں۔ حضرت کی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ پہلے مدینہ منورہ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات والا صفات تک پہنچنے کا وسیلہ اس امت کے لیے آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ ہر نعمت اللہ کی ہمیں جو کچھ بھی پہنچی ہے، یہاں تک کہ ذات واجب الوجود کا علم، اللہ کا علم، ہر چیز کے لیے وسیلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ آج بھی اپنے قبر کے اندر زندہ ہیں۔ ہمیں پہلے، میرا نظریہ یہ ہے کہ پہلے مدینہ منورہ حاضری دے کر نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں جانا چاہیے۔ حضرت کا ایک نظریہ تھا، اور یہ متقدمین میں بھی بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات، ان کے احسانات دنیا میں ہدایت کے لیے، اور آخرت میں اگر اس ہدایت کو حاصل کر کے ایمان پر موت آ گئی تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جو انعامات خداوندی اس امت کے اوپر ہوں گے، کسی دوسری امت کے اوپر کوئی انعامات نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہی ہے جو میں نے اس آیت کے سلسلے میں بتایا کہ تمام امتوں کے لیے انبیاء کی گواہی دینے کے لیے، ان امتوں کے خلاف انبیاء کی گواہی ہے، نبی سچ کہہ رہے ہیں۔ انتخاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ قرآن کے اندر اس نے کوئی تحریف نہیں کی۔
جس طرح 1400 سال پہلے اترا تھا قرآن، اور قرآن کے مضامین اسی طرح سے ہیں. ہم قرآن سے مانتے جانتے ہیں ہر نبی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، حق کے اوپر گیا ہے. اگر ان کی امتیں آج دنیا میں ان کو جھٹلاتی ہیں یا کل میدان محشر میں جھٹلائیں گی، ہم گواہی دیں گے اے اللہ یہ جھوٹ بول رہی، نبی سے بول رہا ہے. اس لیے کہ کوئی نبی آپ بھیجیں اور وہ جھوٹا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی ہو اور وہ اللہ کی عبادت کی جگہ کسی دوسرے کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اسی کو کہا تھا کہ حضرت آدم ہمارے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے نبی تھے. نام تم ان کا منو رکھ لو، منو رکھ لو. جب وہ نبی تھے تو وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے والے تھے. تم اس کو اللہ کہہ دو یا اوم کہہ دو، بات ایک ہی ہے. نبی تھے وہ، اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. ہم نے تو انہیں کے چوکٹ کے اوپر اپنے آپ کو بیٹھا رکھا ہے، اور وہی ان کے بعد ہر نبی آیا اور اسی توحید خداوندی کو دہراتا رہا. آج کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے، ہم آج کہتے ہیں موت کے بعد قیامت ہے. ہم قیامت میں بھی یہی کہیں گے کہ نبی ہے، نبی سچا. نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والا ہوتا. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو پہچاننا چاہیے، ان پر صلاۃ و سلام کو بھیجتے رہنا چاہیے. بار بار خیال کرنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ کے بعد ہمارے دوسرے نمبر پر احسان کرنے والے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی ذات پر بے حساب احسان، کرم، عنایت فرماتے ہیں. اس کو خیال میں رکھیے. اللہ کے ذکر کے ساتھ ضرور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد صلاۃ و سلام ہونا چاہیے نبی کریم علیہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.